اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے آخری جمعے کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن پر قرض ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرض ہمیشہ کے لیے جلد از جلد ختم ہو جائے اور وہ آرام سے سانس لے سکیں، کیونکہ آج کل معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ تقریباً ہر انسان قرض میں مبتلا ہے، یعنی ان پر ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے قرض ہے اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کو قرض سے نجات نہیں مل سکتی۔ تو وہ لوگ اب پریشان نہ ہوں، ایسے لوگوں کے لیے میں آج ایک بہت ہی آسان اور انتہائی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ کا قرض ادا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں گے، اس ذریعے کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پھر بھی میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام بتائیے گا اور اپنا مسئلہ بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے اور آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ آپ نے جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورۃ کہف ایک دفعہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے دوران ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور 33 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو سورۃ کہف پڑھنا مشکل لگ رہی ہے، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ سورۃ کہف کو اچھے طریقے سے اچھے تلفظ سے ادا نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ مغرب کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں اور اس کے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اور جو لوگ سورۃ کہف پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھیں اور سجدے میں جا کر 33 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا نہیں بھولنا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے: اے میرے پروردگار، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، میں تیرا عاجز بندہ تیرے آگے گر گراتا ہوں اور معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور جو مجھ پہ قرض ہے اپنی رحمت کے صدقے مجھے اس قرض سے نجات دلا دی۔ اسی طرح اس انداز میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا طلب کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اگر آپ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ پر اپنا خاص رحم و کرم ضرور فرمائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے قرض سے نجات دے گا۔ آپ یہ وظیفہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔